ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے اپنی صوبے میں, ہم نہیں چاہتے, اور بتاتے نہیں. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور کوئی جنگ مسلط کی, وہاں پہ ان کے لیجسلیٹرز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو ختم کرنے کہ ہندوستان میں اس عمل کے بعد مودی کو انگریزی میں تقریر کیوں کرنی پڑی. شاید وہ ان کو سنا رہا تھا جن کو انگریزی سمجھ. ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں کتاب اور قلم چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے, ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جرگے منعقد کر رہے ہیں. جب بھی اس کو ہم جرگہ کریں گے, میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, ہماری لاشوں سے جائے گی, کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. پاکستان پر اور جو ہندوستان نے کیا ہے, پھر وہ ٹینک چلا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا آئینی سٹیٹس چینج کر رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے. ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت ہے, کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے. جاؤں گا میں انشاءاللہ بات کروں گا, ماحول ایسا بنائیں گے کہ بھائی چارے والا ماحول بنائے. ہم ہندوستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سب کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول. اگر کوئی ہمارے ساتھ خراب کرنا بھی چاہتا ہے ہم نہ کریں, کیونکہ اس میں ہمارے قوم کا نقصان ہے. لہٰذا قوم کا سوچتے ہوئے ہمیں امن کا پیغام دینا ہے. یہ پہلگام اٹیک پاکستان پر پہنا دیا گیا ایز این اٹیکر, ایز اے اسپانسر. اب گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ خود ہے. بزنس کرنے دو, ہمیں بزنس کرنے دو, ہمیں جینے دو. ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے, آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے, نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے. جنگ نہ مسئلے کا حل ہے اور نہ جنگ سے کوئی فائدہ آئے گا. وہ اگر دونوں طرف ہے, جو لوگ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر ہندوستان کی طرف ہو, زیادہ غلطی ان کی کیونکہ وہ پہل کر رہے ہیں. یا اگر ادھر سے ہم بالکل کہ نہیں جنگ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ فائدہ کس کو ملے گا اور کیا فائدہ ملے گا. دونوں ملک اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کرتے. ایٹم بم ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں, جن کے نظریہ عدم اعتماد ہے یا عدم تشدد ہے, جو RSS کے خلاف ہے, جو ان ایکسٹریمزم کے خلاف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ان سب کو آواز اٹھا کے امن کا پیغام دینا ہوگا. اور ہم پاکستانیوں کو بھی, ہم نے اس خطے کو ملٹرائز نہیں کیا, آپ نے کیا. آپ کی ساری ملٹری فارمیشنز ابھی بھی پاکستان کے خلاف کھڑی ہیں, ان کی ساری کمانڈ فارمیشنز میجورٹی پاکستان کے خلاف ہے. کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. نہیں, اگر ادھر سے انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہوا ہے تو ادھر سے شملہ ایکٹ ختم کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کریں. صرف ہندوستان میں کسی بھی ملک کو یہ اجازت دیں گے یا مثال آرام سے پاکستان پہ حملہ کرنے دیں گے یا قبضہ کرنے دیں گے. تب مودی سرکار نے ابھی ایک نہ سنی, LOC کو ہاٹ کر لیا انہوں نے. ایک رات نہیں گزری ہے, وہاں ایکشن شروع ہو گیا ہے. لائن آف کنٹرول جو ہے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ, وہاں ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور ان کے ٹیلی ویژن چینلز جو زہر اگل رہے ہیں کہ ان کے لیجسلیٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے. اٹاری بارڈر کی بجائے واگا بارڈر بند کر دیا. کرتارپور کیوں کھولے چھوڑا؟ مجھے تو یہ ڈسکریمنیشن لگ رہا ہے. کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجمیر شریف آئے, پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اجازت ہے اور وہ اجمیر شریف آئے؟ کیا انہوں نے یہ کہا؟ اگر نہیں تو آپ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہو کہ یہ فلانے قوم آئے اور فلانی یہ بھی نیتوں کا وہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ اگر بند کیا جائے تو سب کو بند کیا جائے. کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. ہمیں کہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت پارسا ہے, وہاں جو اس وقت ہو رہا ہے, جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے. واٹر ٹیررزم جو وہ کر رہے ہیں مودی سرکار, یہ پہلے سے ان کا, میں تو اس ہاؤس میں کہہ چکی ہوں کہ انہوں نے واٹر ٹیررزم اور پانی کو ہتھیار بنانا, اس کو ویپنائز کرانا اپنے پہلے ٹرم میں بھی ان کی خواہش تھی کرنے کی. جو ٹریٹی ہر جنگ سروائیو کر چکی ہے, 1965, 1971, کارگل کا جو فساد تھا, ہر کانفلکٹ وہ سروائیو کر چکی ہے.
وہ انٹچ رہتی تھی کیونکہ دونوں فریق نے کہا تھا کہ واٹر از اے فنڈامنٹل رائٹ. خیر اب وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ہونے نہیں دیں گے ہم. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے دنوں سے نہیں چاہ رہے. میں یہ بھی بتاتی چلوں اس ہاؤس کو کہ پچھلے سال سے 2024 میں انہوں نے آلریڈی اس ٹریٹی کو غیر فعال بنانے کا مضمون منصوبہ بنا دیا تھا. انہوں نے پرماننٹ انڈس کمیشن کو معطل کر دیا, جہاں ساری انفارمیشن, ساری ڈیٹا شیئرنگ جو ہمارے دریاؤں کی ہوتی ہے, واٹر فلو کی ہوتی ہے, وہ وہی شیئر ہوتی ہے. انہوں نے اس کو معطل کر دیا, اور جہاں کوئی آبجیکشنز ریز ہونے ہوتے ہیں, گفت و شنید ہونی ہوتی ہے, وہ بھی ختم کر دیا تھا. یہ کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یہ روش پر چلنا چاہتے ہیں. اگر یہ پریسیڈنٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ سوچ لا کرے. اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا جاتا, انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا, سر پہ اٹھا دینا تھا, ہم یہ اٹیک کریں گے, ہم وہ حملہ کریں گے. لیکن اور کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے, اور کوئی آپ نے تماشے کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ, ابھی بھی آپ نے ڈی ایسکلیٹ کرنے کے بجائے غیر ذمہ دارانہ آپ ایکشنز کر رہے ہیں. They want to go to war. This is an act of war.